السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پیارا دین اسلام۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل پیارا دین اسلام کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ایسی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے گا۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا ایک واقعہ جو قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے عطا کیے گئے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیوں کو سمجھ لیا کرتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا۔ آپ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت انسانوں پر تو تھی ہی تھی، ساتھ ہی ساتھ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب شروع کی تو جن دور دور سے پتھر لا کر دیتے اور موتی نکال کر لاتے۔ یہ عمارتیں آج بھی موجود ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا ایک واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ واقعہ سورۃ نمل کی آیت نمبر 20 سے 25 میں ہے۔ آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے، کیا بات ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا۔ ابھی زیادہ دیر نہ گزری تو اس نے آ کر کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ آپ علیہ السلام کو اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ میں سچی خبر لایا ہوں آپ کے پاس۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کا بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بڑا عظیم ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے پایا ہے۔ شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے، بس وہ ہدایت پر نہیں آتے تو کہ وہ اسی اللہ کو سجدہ کریں جس نے ان کو سب کچھ عطا کیا ہے۔ ہدہد نے اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی کہ وہ اپنی حس کے ذریعے پانی والے حصے کا پتہ چلا لیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی ہدہد بتایا کرتا تھا کہ پانی کہاں ہے، پھر آپ جنات کے ذریعے پانی نکلواتے تھے۔ ہدہد کی یہ اطلاع سن کر سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے ہدہد، ہم ابھی تمہاری اس بات کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ سورۃ نمل کی آیت نمبر 27 اور 28 میں ہے، سلیمان علیہ السلام نے کہا، اب ہم دیکھیں گے تو سچا ہے یا جھوٹا۔ میرے اس خط کو لے جا، ان کے پاس سے ہو کر آ اور دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد وہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے پاس پہنچ گیا۔ ہدہد نے جب وہ خط دیا تو وہ کہنے لگی، سورۃ نمل آیت نمبر 29 سے 35 میں ہے، اے سردارو، میری طرف ایک خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، جو کہ اللہ کے نام سے شروع ہے، اور یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو، مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے کہا، اے میرے سردارو، تم لوگ میری اس معاملے میں مجھ کیا مشورہ دو گے؟ انہوں نے کہا، ہم طاقت والے، سخت قوت والے اور لڑنے والے، آپ جو حکم دیں گے ہم حاضر ہیں۔ اس نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو وہاں سب نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ میں ان کو ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر میں خود ہی دیکھ لیتی ہوں۔ قاصد جواب لے کر لوٹتا ہے۔ وہ یہ اندازہ کرنا چاہتی تھیں کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں، اور یہ کہا کہ وہ اس کے خلاف لڑ سکیں گے یا نہیں۔ اس نے فلسطین کی طرف بے شمار تحائف فراہم کیے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے، لیکن جب یہ تحائف سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام غضبناک ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مجھے یہ تحائف نہیں چاہیے۔ اب ان کے سامنے ہم وہ لشکر لائیں گے جس کے سامنے وہ سب ڈھیر ہو جائیں گے۔
قاصد ان کا جواب لے کر ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا تو وہ سب دہشت زدہ ہو گئے۔ ملکہ بلقیس نے ان کو پھر پیغام بھجوایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے رضامند ہیں۔ سلیمان علیہ السلام تک جب یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا، سورۃ نمل کی آیت نمبر 38 سے 41 میں ہے، کیا تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہونے سے پہلے ان کا تخت مجھے لا دے؟ ایک دیو ہیکل جن کہنے لگا، آپ مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے ہی میں ان کو آپ کے پاس لا دوں۔ آپ نے حکم دیا، اس کے تخت کی صورت بدل دو، میں دیکھوں یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہی ہے۔ تخت میں سے ہیرے جواہرات نکال دیے گئے، دوسری جگہ لگا دیے گئے۔ پھر ملکہ بلقیس اور سلیمان علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، گفتگو شروع ہوئی۔ پھر وہ اس تخت کے پاس لے آئے، پوچھا، کیا تیرا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے بہت اچھا اور وضاحت سے بھرپور جواب دیا۔ اس نے نہ یہ کہا کہ ہاں، کیونکہ وہ اپنا تخت تو پیچھے صبا کے علاقے میں چھوڑ آئی تھی، نہ اس نے یہ کہا کہ نہ، کیونکہ وہی محسوس ہو رہا تھا، البتہ اس میں قدری تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، یہ وہی لگتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسے اپنی سلطنت کا غلبہ دکھانے کے لیے ایسا منظر دکھایا جو کسی بشر نے نہ دیکھا تھا۔ آپ علیہ السلام ملکہ بلقیس کو ایک محل میں لے گئے۔ یہ مکمل طور پر شیشے کا تھا، اس سے دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا۔ فرش بھی شیشے کا تھا، شیشے کے نیچے پانی بہتا رہتا تھا۔ اس نے جب یہ محل دیکھا تو بہت حیران ہوئی۔ اس نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا کہ کہیں بھیگ نہ جائے۔ اس نے پاؤں پانی میں رکھنا چاہا مگر وہاں شیشہ تھا تو وہ حیران ہوئی، ساتھ ہی ساتھ شرمندہ بھی ہوئی کہ دھوکہ کھا گئی۔ سب جنات کے ذریعے آپ علیہ السلام نے یہ تیار کروایا تھا۔ وہ یہ سارا منظر دیکھ کر فوراً ہی سمجھ گئی کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ نبی بھی ہیں۔ اس نے فوراً ایمان قبول کیا۔ اس نے کہا، میں آپ کی مطیع اور فرمانبردار بنتی ہوں۔ سبحان اللہ! یہ ہے ہمارے پیارے انبیاء کرام کی عظمت۔ اگر آپ اس چینل پیارا دین اسلام پر نئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات، انبیاء کرام کے احکامات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات، اولیاء کرام کی زندگی کے واقعات، سبق آموز واقعات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے کے فضائل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورے کرنے کے فضائل، قرآن و حدیث سے تصدیق شدہ وظائف اور خاص طور پر درود پاک کے فضائل سے متعلق اگر کوئی بھی معلومات چاہتے ہیں تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اس چینل پر ایسی ساری ویڈیوز ہوتی ہیں جس میں یہ ساری معلومات موجود ہوتی ہے، جس میں ان سب کی تصدیق شدہ ہونے پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔